والمذنبین۔ اہل بیت کی محبت ضروریات دین میں سے ہے۔ اہل بیت نبوت سے پیار کرنا، عقیدت رکھنا، آل رسول کا ادب کرنا، احترام کرنا، یہ ہمارے ایمان کی بنیاد بھی ہے اور ہمارے ایمان کی پہچان بھی ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا کوئی اختیاری چیز نہیں کہ محبت کر لی تو بھی ٹھیک ہے اور نہ کی تو بھی ٹھیک ہے۔ جس طرح پرچے میں کچھ سوال اختیاری ہوتے ہیں، طالب علم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ 4 میں سے کوئی سے 2 سوال کر لو، مگر پہلا سوال کرنا یہ کمپلسری ہے، لازمی ہے، اس میں اختیار نہیں ہے۔ تو اسی طرح اہل بیت کی محبت کوئی اختیاری سوال نہیں کہ آل رسول سے محبت کر لی تو بھی گزارا ہو جائے گا اور نہ کی تو بھی گزارا ہو جائے گا، بلکہ یہ لازمی چیز ہے، اس میں اختیار کوئی نہیں۔ آل رسول سے ہر حال میں، ہر صورت میں اور ہر کیفیت میں پیار کرنا ہی کرنا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی تقوی والی گزارے، پرہیزگاری والی گزارے، نماز کی پابندی میں گزارے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، قرآن کی تلاوت کرے، عمرے بھی اس نے بڑے کیے ہوں، حج بھی کیے ہوں، اور اسے حالت احرام میں حرم کے اندر موت بھی آ جائے، علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس کے دل میں اہل بیت کی محبت موجود نہ ہوئی تو اس کے یہ سارے کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلا کہ جب ہمارے دلوں میں حضور کی آل کا پیار ہوگا، حضور کی اولاد کا پیار ہوگا، حضور کے گھر والوں کا، حضور کے خاندان والوں کا ادب ہوگا، پیار ہوگا، اس وقت ہماری نمازیں اور ہماری عبادتیں رب کی بارگاہ میں قبول کی جائیں گی۔ اور یہ جو میں نے بات کی، اس کے اوپر دلیل کیا ہے کہ حضور کی آل سے پیار کرنا اتنا ہی ضروری ہے کہ اس کے بغیر کوئی عبادت انسان کی قبول نہیں؟ یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو دلیل بھی سن لیجئے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ پھر غور کریں میں نے کیا آپ کے سامنے بیان کیا۔ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ میری اہل بیت کی مثال کس کی طرح ہے؟ کشتی نوح کی طرح ہے، کہ جس طرح حضرت نوح کی قوم کے اوپر جب عذاب آیا تھا پانی کا، سیلاب کا، تو جو اس کشتی میں سوار ہو گیا تھا وہ کامیاب ہو گیا، وہ کنارے پہ لگ گیا، اور جو اس کشتی سے باہر رہا، حتیٰ کہ حضرت نوح کا سگا بیٹا کنعان وہ بھی کشتی سے باہر رہا، تو وہ بھی عذاب کے اندر غرق ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ اب غور کریں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم
اپنی اہل بیت کی مثال کس کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے کہ جس طرح جو کشتی نوح میں سوار ہوا تھا وہ پار لگ گیا، جو رہ گیا وہ تباہ ہو گیا۔ تو فرمایا جو میری اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہوگا اللہ اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا، اور جس کے دل میں خدا نخواستہ نبی کی آل کا بغض ہوا، نبی کی آل کی عداوت ہوئی، نبی کی آل کی دشمنی ہوئی، اہل بیت نبوت کے بارے میں جس کے سینے میں بوجھ ہوا، جس کا سینہ تنگ ہوا، فرمایا اس کا حال بھی اسی کی طرح ہوگا جس طرح کشتی نوح سے بچنے والوں کا حال ہوا تھا۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ اہل بیت سے محبت کرنا کس قدر ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ آپ کا جب آخری وقت قریب آتا ہے، آخری وقت، اور دنیا سے رخصت ہونے لگتے ہیں، تو آپ ایک دعا مانگتے ہیں۔ وہ دعا کتنی خوبصورت ہے، آپ آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے دعا مانگتے ہیں، اے باری تعالیٰ تیرا یہ بندہ تیرے پاس حاضر ہو رہا ہے، تیرا یہ بندہ اس دار فنا سے دار بقا کی طرف آ رہا ہے، اور مولا میں خالی ہاتھ نہیں آ رہا، میں خالی دامن نہیں آ رہا، اے باری تعالیٰ میں اپنی بخشش کے لیے نبی پاک کی آل کا پیار لے کر آ رہا ہوں، میں اپنے ساتھ اہل بیت نبوت کی محبت لے کر آ رہا ہوں، ان کا ادب لے کر آ رہا ہوں، ان کا احترام لے کر آ رہا ہوں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس نبی پاک کے صحابی ہیں۔ اب دیکھیں بندہ صحابی ہو تو اس کی نمازوں میں کمی رہ سکتی ہے، اس کی عبادات میں کمی رہ سکتی ہے، مگر حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی رب کی بارگاہ میں اپنا جو عمل بخشش کے لیے پیش کیا ہے وہ نماز نہیں ہے، وہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ حج نہیں ہے، وہ روزہ نہیں ہے۔ ابن عباس نے رب کی بارگاہ میں اپنی بخشش کے لیے جس عمل کو پیش کیا ہے وہ نبی پاک کی اولاد سے محبت کو پیش کیا ہے۔ اے باری تعالیٰ میں تیری آل سے پیار کرتا ہوں، میں تیری آل کا پیار لے کر آ رہا ہوں۔ اے باری تعالیٰ میں تیرے نبی کی اہل بیت کا پیار لے کر آ رہا ہوں، ان کا ادب اپنے ساتھ لے کر آ رہا ہوں۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ جس کے دل میں حضور کی آل کا پیار ہو، حضور کی آل، جب یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں اور آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے اہل بیت کی شان، تو جب میں حضور کی آل کہہ رہا ہوں تو حضور کی آل سے مراد حضور کے خاندان والے، حضرت امام حسن کی اولاد، امام حسین کی اولاد، سادات، سید لوگ، وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں۔ تو امام راضی کہتے ہیں کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی نا، اللہ اسے 6 انعام عطا فرمائے گا۔ کتنے انعام عطا فرمائے گا؟ 6 انعام۔ وہ غور سے سنیں کون سے ہیں۔ فرمایا کہ جس کے دل میں اہل بیت نبوت کی محبت ہوگی، پہلا انعام یہ ملے گا کہ مرتے وقت اللہ اسے شہادت کا رتبہ عطا فرما دے گا۔ من مات علی حب محمد و آل محمد فقد مات شہیدا، حدیث بھی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو مجھ محمد کی محبت پہ مرا
یا میری آل کی محبت لے کر مرا، اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ پہلا انعام۔ اور دوسرا انعام، امام راضی کہتے ہیں دوسرا انعام اسے یہ ملتا ہے کہ جب اس کا آخری وقت قریب آتا ہے نا، تو اللہ اس کی زبان کے اوپر کلمہ شہادت کو جاری فرما دیتا ہے۔ اور تیسرا انعام اس بندے کو جو ساری زندگی سادات سے محبت کرتا رہا، نبی پاک کی اولاد سے محبت کرتا رہا، حضور کی اہل بیت سے محبت کرتا رہا، فرمایا اس کو تیسرا انعام یہ ملتا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ چوتھا انعام یہ ملتا ہے کہ جب عزرائیل اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو موت کا فرشتہ روح بعد میں قبض کرتا ہے، پہلے اسے جنت میں اس کا مقام دکھا دیتا ہے۔ پانچواں انعام اسے یہ ملتا ہے کہ نبی کی آل کا پیار لے کر جو دنیا سے جاتا ہے، جب اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو منکر نکیر فرشتے اللہ کی اجازت سے اس سے حساب کتاب میں نرمی کر دیتے ہیں، آسانی کر دیتے ہیں۔ اور چھٹا انعام یہ ملتا ہے نبی کی آل سے پیار کرنے والے کو، نبی کی آل سے عقیدت، محبت اور احترام کرنے والے کو چھٹا انعام یہ ملتا ہے۔ امام راضی کہتے ہیں کہ جب وہ حساب کتاب سے فارغ ہو جائے گا تو پہلی رات کی دلہن کی طرح فرشتے اسے بڑے اعزاز اور بڑی تقریب سے جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے۔ تو حضور کی آل کا پیار، یہ محرم کا مہینہ ہمیں پھر سے یہ ہمارا سبق تازہ کرا دیتا ہے کہ حضور کی آل سے پیار کرنا ہے، حضور کی اولاد سے پیار کرنا ہے، حضور کی اہل بیت سے پیار کرنا ہے، حضور کے گھر والوں سے پیار کرنا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر رب الجلال نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس کا ترجمہ سنیں۔ اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ اعلان کر دیجئے، آپ کیا کر دیجئے؟ سارے بولے کیا کر دیجئے؟ اعلان کر دیجئے۔ اور حضور نے اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ حضور نے فرمایا اے میرے غلاموں، اے میرے امتیوں، اے میرے اوپر ایمان لانے والوں، میں نے تمہیں اسلام دیا، میں نے تمہیں قرآن دیا، میں نے تمہیں صراط مستقیم پہ چلایا، میں نے تمہیں جنت کا راستہ دکھا دیا، میں نے تمہیں رب سے ملا دیا، تو اے میرے غلاموں میں نے یہ ساری تبلیغ جو تمہیں کی ہے نا، اس تبلیغ کے اوپر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی وظیفہ نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی مزدوری نہیں مانگتا۔ میں نے تمہیں قرآن پڑھایا، کوئی اجر نہیں مانگتا، تمہیں رب سے ملایا، کوئی اجر نہیں مانگتا، تمہیں میں نے صراط مستقیم پہ چلا دیا، کوئی اجر نہیں تم سے مانگتا۔ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہاں تم سے مانگتا ہوں تو صرف یہ مانگتا ہوں کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا، میرے اقربا سے پیار کرنا، میرے خاندان والوں سے پیار کرنا، میرے رشتہ داروں سے پیار کرنا۔ تو یاد رکھیں حضور نے ہم سے کوئی چیز نہیں مانگی ہے سوائے ایک چیز کے۔ دنیا میں ہمارے اوپر بہت سارے لوگ احسان کرتے ہیں، مشکل وقت میں کام آتے ہیں، تو پھر اچھا بندہ، شریف بندہ وہی ہوتا ہے جو اپنے محسن کے احسان کو یاد رکھتا ہے۔ تو اب مجھے بتائیں ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان کس نے کیا ہے؟ حضور نے ہمیں کلمہ پڑھا کے ہمارا تعلق رب سے جوڑ دیا، ہمیں مسلمان بنا دیا، ہمیں جنت کا راہی بنا دیا۔ تو سب سے بڑے محسن ہمارے لیے مدینے والے آقا ہیں، اور حضور یہ کہہ رہی ہیں اے میرے غلاموں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، فقط یہ مانگتا ہوں کہ میرے اقربا سے محبت کرنا،
میرے خاندان والوں سے محبت کرنا، میرے رشتہ داروں سے محبت کرنا۔ اور حضور کا خاندان کتنی فضیلت والا، حضور کا خاندان کتنا اونچا خاندان ہے۔ آپ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ان سب کے خاندان ہیں، ان سب کی برادریاں ہیں، ان سب کے قبیلے ہیں، مگر ہماری برادریوں کو 100 بندہ جانتا ہوگا، 500 بندہ جانتا ہوگا۔ کسی اونچی محفل میں ہم میں سے کسی کی برادری کا ذکر اچھے لفظوں میں ہو جائے تو ہم فخر محسوس کرتے ہیں، یا کسی کی برادری کا بندہ اونچے مقام کے اوپر پہنچ جائے تو وہ کہتا ہے جی واہ سبحان اللہ، ہماری برادری کا بندہ ڈی سی لگ گیا، اے سی لگ گیا۔ مگر یاد رکھیں اس دنیا میں سب سے بڑی برادری اللہ نے کسی کو عطا کی ہے تو مدینے والے آقا کو عطا فرمائی ہے۔ اور عقیدے کی بات یاد رکھ لیں، جس طرح اللہ نے حضور کو تمام لوگوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ نے حضور کے خاندان کو تمام خاندانوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور حضور کا خاندان کتنی فضیلت والا ہے، سبحان اللہ۔ میں اور آپ جب نماز پڑھتے ہیں، قیام کر لیا، قرات کر لی، رکوع کر لیا، سجدے بھی کر لیے، اتحیات میں بھی بیٹھ گئے، عبدہ و رسولہ تک اتحیات پڑھ بھی لی، اب آگے ہم ایک درود پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، اور اس کے اندر ہم کیا لفظ پڑھتے ہیں؟ پڑھیں ذرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یار غور تو کرو کہ حضور کا خاندان کتنا اونچا خاندان ہے کہ ہر نماز کے اندر تم حضور کی آل پہ درود بھیجتے ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب تم نے تکبیر تحریمہ کہہ لی، تم نے قیام بھی کر لیا، تم نے قرات بھی کر لی، تم نے رکوع بھی کر لیا، تم نے دونوں سجدے بھی کر لیے، تم اب آخری اتحیات میں بھی بیٹھ گئے، اب تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری یہ حاضری قبول کر لے، اللہ تمہاری یہ نماز قبول کر لے، تو تم نے کرنا کیا ہے؟ حضور کے اوپر بھی درود پڑھنا ہے، حضور کی آل کے اوپر بھی درود پڑھنا ہے۔ جب تم حضور پہ اور حضور کی آل پہ درود پڑھو گے، اللہ تمہاری نماز کو قبول فرما لے گا، اللہ تمہاری نماز کو مکمل کر لے گا۔ ذرا سوچو تو صحیح نا یار، کہ نماز کوئی بھی آپ پڑھیں، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، نفلی نماز ہو، سنت موقدہ والی نماز ہو یا غیر موقدہ والی نماز ہو، جمعے کی نماز ہو، عید الفطر کی نماز ہو یا عید الاضحیٰ کی نماز ہو یا نماز تراویح کی نماز ہو، اللہ نے اپنے نبی کے خاندان کا مرتبہ اتنا اونچا کر دیا ہے کہ ہر نماز میں جب تک تم محمد اور آل محمد پہ درود نہ بھیج لو، اللہ تمہاری نماز ہی قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب تم نماز میں اتحیات بیٹھو تو دل سے حضور کے اوپر درود پڑھو، دل سے حضور کی آل کے اوپر درود پڑھو۔ جب تم حضور کی آل پہ درود پڑھو گے، اللہ تمہاری نماز قبول فرمائے گا، اللہ تمہاری حاضری بھی قبول فرما لے گا، اللہ تمہاری نماز بھی قبول کرے گا، تمہاری حاضری بھی قبول کرے گا۔ تو ذرا غور کریں کتنا اونچا خاندان ہے نبی پاک کا۔ قیامت تک مسلمان نماز پڑھتے رہیں گے اور قیامت تک مسلمان حضور پہ بھی درود بھیجتے رہیں گے اور حضور کی آل پہ بھی درود بھیجتے رہیں گے۔ یہ مقام ہے حضور کے خاندان کا، حضور کی آل کا، حضور کے گھر والوں کا۔ اور حضور کا خاندان، حضور تشریف فرما تھے اور کالے رنگ کی چادر حضور نے اپنے اوپر اور رکھی تھی، سیاہ رنگ کی چادر، کالے رنگ کی۔ حدیث کے لفظ ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، فجاء الحسن فادخلہ فی، حضرت حسن آئے تو حضور نے اپنی چادر کھولی اور اپنے نواسے حسن کو اپنی چادر میں لے لیا۔ ثم جاء الحسین، پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت حسین آ گئے۔
فَأَدْخَلَهُ مَعَهُ، تو حضور نے حضرت حسین کو بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ پھر حضرت سیدہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا آتی ہیں، حضور انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیتے ہیں۔ ثم جاء علی، پھر حضرت علی شیر خدا آتے ہیں، حضور انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیتے ہیں۔ جب یہ پانچوں افراد نبی پاک، امام حسن، امام حسین، حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت علی شیر خدا، جب یہ پانچوں افراد ایک چادر کے نیچے آ گئے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جب یہ پانچ تن پاک ایک چادر کے نیچے آ گئے، تو حضور نے فرمایا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، اے باری تعالیٰ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میری اہل بیت والے ہیں، اے باری تعالیٰ جس طرح میں نے انہیں اپنی چادر کا سایہ عطا فرمایا ہے، مولا تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اسی طرح تو میرے گھر والوں کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما دے، اپنے فضل کا سایہ عطا فرما دے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سکھایا ہے اپنی آل کا پیار، اپنی امت کو سکھایا ہے ایسے پیار کرنا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آل ہے نا، خاص طور پہ یہ پانچ افراد یاد رکھیں، حضور کی آل میں حضور کی بیویاں بھی شامل ہیں، حضور کی بیٹیاں بھی شامل ہیں، حضور کے بیٹے بھی شامل ہیں، حضور کے چچا بھی شامل ہیں، حضور کی پھوپھیاں بھی شامل ہیں حضور کی آل میں۔ مگر یہ جو پانچ افراد ہیں ان کی شان دوسروں سے بلند شان ہے۔ کتنی بلند شان ہے؟ قرآن حکیم کی ایک آیت ہے جس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ اس آیت کا کیا نام ہے؟ بولے آیت مباہلہ، آیت مباہلہ۔ اور اس آیت میں رب نے ان پانچ افراد کی شان کو بیان کیا ہے۔ یہ جو پنج تن پاک کہتے ہیں نا، ویسے تو نبی کا سارا خاندان ہی پاک ہے، مگر ان پانچ افراد کا مقام دوسروں سے زیادہ ہے۔ تو ابھی جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اللہ نے اس آیت میں کس کی شان کو بیان کیا ہے؟ پنج تن پاک کی شان۔ کس کی شان کو بولیں؟ پنج تن پاک کی شان۔ مدینہ منورہ کے ساتھ ایک علاقہ تھا عیسائیوں کا، نجران، اور آج بھی ہے یہ نجران کا شہر مدینہ شریف کے ساتھ۔ تو نجران اس دور میں عیسائیوں کا علاقہ تھا، وہاں عیسائیوں کی کثرت تھی۔ تو کچھ عیسائی مدینہ شریف حاضر ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور یہ جو عیسائی آئے تھے یہ عام لوگ نہیں تھے، علماء تھے عیسائیوں کے، ان کے پادری تھے، ان کے پوپ تھے، پڑھے لکھے بندے تھے۔ یہ حضور کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے پیغمبر اسلام، آپ ہمیں بتائیں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، کلمۃ اللہ ہیں، روح اللہ ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ نہیں مانتے، ہم حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ کو مخلوق نہیں مانتے، ہم حضرت عیسیٰ کو خالق مانتے ہیں۔ تو حضور نے پوچھا تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا دلیل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو جو بغیر باپ کے پیدا ہو وہ عام انسان تو نہیں ہو سکتا، لہذا حضرت عیسیٰ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اس پہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا، اگر تمہاری یہی دلیل تسلیم کی جائے تو پھر حضرت آدم کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ حالانکہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، مگر ان کی ماں تھی حضرت مریم،
اور حضرت آدم تو وہ ہیں جو بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ تو اگر یہی دلیل تم مانتے ہو تو پھر حضرت آدم کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ پھر وہ بھی اللہ کے بیٹے ہوئے۔ تو وہ کہنے لگے نہیں، ہم حضرت آدم کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا یہ دلیل تو تمہاری رد ہو گئی، کوئی اور دلیل پیش کرو۔ انہوں نے کہا دلیل ہمارے پاس کوئی نہیں، مگر ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا، اور میں نے پہلے بتا دیا اس آیت کو کیا کہتے ہیں، آیت مباہلہ۔ یہ آیت اتری اور اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا اے حبیب ان عیسائیوں سے آپ مباہلہ کریں۔ کیا کریں؟ مباہلہ۔ ایک ہوتا ہے مناظرہ اور ایک ہوتا ہے مباہلہ۔ مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ علمی گفتگو کرنا، دو بندے ہوں، دونوں کا موقف علیحدہ علیحدہ ہو، پہلا بندہ دلیل دے دوسرا اس کا رد کرے، پھر وہ دلیل دے پہلا بندہ اس کا رد کرے۔ تو جو مناظرہ ہوتا ہے وہ علمی مناظرہ ہوتا ہے، وہ دلیل کے ساتھ مناظرہ ہوتا ہے۔ اور جو مباہلہ ہوتا ہے نا، اس میں کوئی دلیل نہیں دی جاتی، کوئی آیت نہیں پڑھی جاتی، کوئی حدیث نہیں پڑھی جاتی۔ اس میں یہ کہا جاتا ہے اے باری تعالیٰ ہم تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے جو سچا ہے وہ محفوظ رہے، اور جو سچا نہیں اس کے اوپر تیرا عذاب اترے، وہ تباہ ہو جائے، وہ برباد ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا اے حبیب آپ ان سے مناظرہ نہیں، مناظرہ تو ہو گیا، مناظرہ نہیں کرنا بلکہ کیا کرنا ہے؟ مباہلہ کرنا ہے۔ اور مباہلہ کیسے کرنا ہے؟ توجہ میری طرف رکھیں، اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ آیت اتاری اللہ نے، اور اللہ نے کہا اے حبیب آپ ان سے بولے کہ آج مناظرہ نہیں مباہلہ ہوگا۔ اور مباہلہ کیسے ہوگا؟ حضور نے فرمایا میں بھی اپنے بیٹے لے کر آتا ہوں، تم بھی اپنے بیٹے لے کر آؤ، میں بھی اپنی عورتیں لے کر آتا ہوں، تم بھی اپنی عورتیں لے کر آؤ، میں اپنے آپ کو لے کر آتا ہوں میدان میں، تم بھی اپنے آپ کو لے کر آؤ، اور پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ اگر تمہارا موقف ٹھیک ہوا تو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، اور ہمارا موقف ٹھیک ہوا تو ہماری دعا قبول ہو جائے گی۔ اور پھر صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹوں کی جگہ حضرت حسن اور حضرت حسین کو حضور میدان میں لے کر آئے۔ دائیں ہاتھ میں حضور کے دائیں ہاتھ میں حضرت امام حسن کا ہاتھ تھا، اور حضرت امام حسین کو حضور نے اپنے کندھوں کے اوپر بٹھا رکھا تھا۔ حضور کے پیچھے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی، چونکہ حضور کی باقی تینوں بیٹیاں پہلے انتقال کر چکی تھیں، ایک ہی بیٹی زندہ تھی حضرت سیدہ خاتون جنت، وہ حضور کے پیچھے تھی، اور ان کے پیچھے حضرت علی شیر خدا تھے۔ جب یہ پانچوں افراد، نمبر 1 حضور، نمبر 2 حضرت امام حسن، نمبر 3 حضرت امام حسین، نمبر 4 حضرت سیدہ کائنات، اور نمبر 5 حضرت علی شیر خدا، جب یہ پانچوں میدان میں آ گئے اور حضور نے بلایا کہ میں اپنے بیٹے بھی لے آیا، میں اپنی عورتیں بھی لے آیا، میں نے اپنے آپ کو بھی پیش کر دیا، اب تم بھی اپنے بیٹے لاؤ، تم بھی اپنی عورتیں لاؤ، تم بھی اپنے آپ کو پیش کرو، اور پھر ہم دعا کریں گے، جو صحیح ہوگا وہ بچ جائے گا، جو غلط ہوگا اللہ کی لعنت اس کے اوپر برسے گی۔ جب حضور نے انہیں یہ کہا نا، تو جو عیسائیوں کا بڑا پادری تھا، جو ان کا رہبر تھا اور ان کا بڑا پوپ تھا، وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا ہم مباہلہ نہیں کریں گے، چپ کر کے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو،
ہم مبالغہ نہیں کریں گے، ہم یہاں سے نکلیں گے، ہم فرار کریں گے۔ تو اس کے ساتھی کہنے لگے کہ یہ تو ہماری شکست ہو جائے گی، یہ تو ہماری بڑی بے عزتی ہوگی، اگر ہم بغیر مقابلے کے چلے گئے تو یہ تو ہماری بہت بڑی شکست ہوگی۔ تو اب ان کا جو بڑا پوپ، بڑا پادری تھا، وہ حضرت امام حسن کے چہرے کی طرف اور حضرت امام حسین کے چہرے کی طرف اور نبی پاک کے چہرہ نور کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، ارے تم دیکھ نہیں رہے کہ ان کے بیٹے کتنے خوبصورت ہیں، یہ خود کتنے خوبصورت ہیں، ان کے چہرے کتنے بارونق ہیں، ان کے چہرے کتنے نورانی ہیں۔ اللہ کی قسم اگر ان چہروں کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو اللہ ان نورانی چہروں کا صدقہ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پاکستان پاک نعرہ حیدری۔ فرمایا یہ اتنے روشن چہرے والے اگر انہوں نے ہمارے ساتھ مبالغہ کر لیا تو تم دیکھ نہیں رہے ان کے چہرے کتنے خوبصورت ہیں، کتنے نورانی چہرے ہیں۔ ان چہروں کے وسیلے سے اگر رب سے دعا مانگی انہوں نے، اللہ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دے گا۔ اور اس نے کہا اگلی بات بھی سنو، اگر ان چہروں کا وسیلہ ڈال کے انہوں نے رب سے دعا کی، ہم بھی تباہ ہو جائیں گے اور قیامت تک ایک عیسائی بھی زندہ نہیں بچے گا، ایک عیسائی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ تو یہ آیت اللہ نے ان 5 افراد کی شان میں اتاری، اس لیے ان کو 5 تن پاک بھی کہتے ہیں اور اس آیت کو آیت مباہلہ بھی کہتے ہیں۔ اور محرم کا مہینہ ہمیں سبق دیتا ہے اس بات کا کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں۔ اور اہل بیت دیکھیں، اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ نبی کے گھر والے، نبی کے خاندان والے، نبی کی اولاد۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مستدرک کی یہ روایت ہے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین یہ دونوں نبی پاک کی گود میں بیٹھے تھے، اور نبی پاک کا جب وصال ہوا نا، حضور نے جب پردہ کیا اس دنیا سے، تو اس وقت حضرت حسن و حسین کی عمر بمشکل 8 یا 7 سال یا 7 یا 6 سال تھی، دونوں بھائیوں میں 1 سال کا وقفہ تھا۔ حضرت حسن سال بڑے تھے اور حضرت حسین چھوٹے تھے، تو نبی پاک نے دونوں کو اپنی گود میں بٹھا رکھا ہے، اور حضور صحابہ سے کہتے ہیں، الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدا، ابا و اما، خالا و خالات، اما و امت۔ عربی میں حدیث بڑی لمبی ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں، بڑا ایمان افروز ترجمہ ہے، ذرا غور سے سنیں۔ حضور نے فرمایا، اے میرے صحابہ، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سے نانا اور نانی کے اعتبار سے سب سے افضل کون ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ باپ اور ماں کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ کون ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ماموں اور خالہ کے اعتبار سے سب سے افضل کون ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ چچا اور پھوپھو کے اعتبار سے سب سے افضل کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں حضور فرمائیں کون ہے؟ تو حضور کہتے ہیں ہی الحسن والحسین جدہما محمد الرسول اللہ وجدتہما خدیجۃ بن خویلد ابوہما علی بن ابی طالب وامہما فاطمۃ بنت رسول اللہ وخالہما ابراہیم وقاسم ابن رسول اللہ وخالاتہما رقیۃ وزینب وام کلثوم بنات رسول اللہ۔ حضور کہتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں، تم میں نانا اور نانی کے اعتبار سے جو سب سے فضیلت رکھتا ہے نا، وہ میرا بیٹا حسن ہے اور میرا بیٹا حسین ہے، وہ دونوں میرے بیٹے ہیں، اس لیے کہ ان کے نانا، حضور نے اپنی طرف اشارہ کیا، نبیوں کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نانا ہیں، حضرت خدیجہ ان کی نانی لگتی ہیں، دیکھیں خاندان کتنا اونچا ہے، حضرت علی ان کے باپ لگتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا
ان کی امی لگتی ہیں، رسول اللہ کے بیٹے حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم ان کے ماموں لگتے ہیں، حضرت رقیہ، زینب، ام کلثوم حضور کی بیٹیاں ان کی خالائیں لگتی ہیں، حضرت جعفر ان کے چچا لگتے ہیں، حضرت ام ہانی ان کی پھوپھی لگتی ہیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا ابوہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، خالتہما فی الجنہ، خالاتہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، امتہما فی الجنہ، ہما فی الجنہ ومن یحبہما فی الجنہ۔ حضور نے فرمایا ان کا باپ بھی جنتی ہے، ان کی ماں بھی جنتی ہے۔